بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ علیہ بنو امیہ کے دور خلافت میں سرحدوں کی حفاظت کے لیے خراسان گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ امید سے تھیں اور آپ کا بیٹا ربی ماں کے پیٹ میں تھا۔ آپ اپنی زوجہ کے پاس 30,000 دینار چھوڑ کر گئے۔ 27 سال بعد جب آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس مدینہ منور آئے، آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور آپ گھوڑے پر سوار تھے۔ گھر پہنچ کر نیزے سے دروازہ اندر دھکیلا تو سیدنا ربی باہر نکلے۔ جیسے ہی انہوں نے ایک مسلح شخص کو دیکھا تو بڑے غضبناک انداز میں بولے، اے اللہ کے بندے، کیا تو میرے گھر پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن نے فرمایا، نہیں، میں حملہ نہیں کرنا چاہتا، تم یہ بتاؤ تمہیں میرے گھر میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ پھر دونوں میں تلخ کلامی ہونے لگی۔ قریب تھا کہ دونوں دست و گریباں ہو جاتے، لیکن ہمسائے بیچ میں آ گئے اور لڑائی نہ ہوئی۔ جب حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگ حضرات کو خبر ہوئی تو وہ فوراً چلے آئے۔ لوگ انہیں دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ حضرت سیدنا ربی نے اس شخص سے کہا، خدا کی قسم میں اس وقت تک تمہیں نہ چھوڑوں گا جب تک تمہیں سلطان کی عدالت میں نہ لے جاؤں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن نے کہا، خدا کی قسم میں تمہیں سلطان کی عدالت میں لے جائے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ ایک تو تم میرے گھر میں بلا اجازت داخل ہوئے اور پھر مجھ ہی سے جھگڑا کر رہے ہو۔ حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبد الرحمن فروخ سے فرمایا، اے شیخ، یہ گھر تمہارا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، میرا نام ابو عبد الرحمن فروخ ہے اور یہ میرا ہی گھر ہے۔ یہ سن کر آپ کی زوجہ محترمہ جو دروازے کے پیچھے ساری گفتگو سن رہی تھی وہ باہر آئیں اور کہا، یہ میرے شوہر ہے اور یہ ان کا بیٹا ہے۔ جس وقت یہ جہاد پر گئے تھے تو ربی میرے پیٹ میں تھا۔ یہ سن کر دونوں باپ بیٹے گلے ملے اور ان کی آنکھوں سے خشوع کے آنسو چھلک پڑے۔ حضرت ابو عبد الرحمن فروخ خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئے۔ پھر جب آپ سے پوچھا تو وہ 30,000 دینار کہاں ہیں جو میں چھوڑ کر گیا تھا؟ زوجہ نے عرض کی، وہ میں نے ایک جگہ دفنا دیے تھے، کچھ دن بعد نکال لوں گی۔ پھر حضرت سیدنا ربی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں چلے گئے اور اپنے حلقہ درس میں بیٹھ گئے۔ حضرت مالک بن انس، حسین بن زید ابن ابی لیلہ اور مدینہ کے دوسرے معزز حضرات آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ پھر آپ درس و حدیث دینے لگے۔ حضرت ابو عبد الرحمن فروخ بھی زوجہ کے کہنے پر مسجد نبوی چلے گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ حلقہ لگا ہوا ہے اور ایک نوجوان لوگوں کو درس دینے آ رہا ہے۔ آپ قریب جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت ربی نے اپنا سر تھوڑا سا نیچے کر لیا۔ پھر ابو عبد الرحمن ان کو پہچان نہ سکے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون صاحب ہیں جو علم کے موتی لٹا رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا، یہ ربی بن ابو عبد الرحمن ہے۔ یہ سن کر آپ بے حد خوش ہوئے اور فرمایا، اللہ رب العزت نے میرے بیٹے کو کیسا عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر آپ خوشی خوشی گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ سے فرمایا، میں نے تمہارے لخت جگر کو آج ایسے عظیم مرتبے پر فائز دیکھا کہ اس سے پہلے میں نے کسی علم والے کو ایسے مرتبے پر نہیں دیکھا۔ وہ تو علم کے موتی لٹانے والا سمندر ہے۔ آپ کی زوجہ نے کہا، آپ کو اپنے 30,000 دینار چاہیے یا اپنے بیٹے کی عظمت و رفعت؟ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، مجھے تو اپنے بیٹے کی اس عظیم نعمت کے بدلے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ کی زوجہ نے کہا، میں نے وہ تمام مال تمہارے بیٹے پر خرچ کر کے اسے علم دین سکھایا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، تم نے مال ضائع نہیں کیا بلکہ بہت اچھی جگہ خرچ کیا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔